بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جو سب سے بڑا فریضہ تھا وہ قربانی کی ادائیگی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے پوری تاریخی واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا تھا، اور وہ تمام کے تمام امتحانات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی. اسی کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خزانے سے جو چیز مانگا ہے وہ چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گراں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ثمرۃ دعوۃ الی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیوں عطا فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ حکم کی تابعداری کی، حکم کی تعمیل کی، اور تعمیل حکم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آدم ثانی بھی کہہ دیا، خلیل اللہ کا لقب سے ملقب کر دیا. تو خیر، آج کی تلاوت کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آج کے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، بعض بندیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے ہیں. محبت کی وجہ کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. محبت کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر.
اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ امر کے معنی آتا ہے حکم کے، اور معروف کے معنی آتا ہے نیکی کے، نہیں کے معنی آتے ہیں نہیں، اور منکر کے معنی آتے ہیں بدی کے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معنی یہ ہو گیا بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف نہی عن المنکر جس طریقے سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر کوئی یہ تمغہ دے کر بھیجا تھا، یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یہی حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ وہ بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے بھی کچھ درجات ہیں۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک انفرادی، ایک اجتماعی۔ ایک انفرادی، ایک اجتماعی۔ انفرادی طریقہ کیا ہے؟ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس غلط کام کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو انفرادی طریقہ یعنی ہر ایک کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس غلط کام کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں روکے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایک اجتماعی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے، اللہ کے بعض لال جو پوری برادریوں کے اندر سے چند لوگ جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کے تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ اس کے رسول کی بات سمجھاتے ہیں، یہ تو اجتماعی تبلیغ ہو گئی، اجتماعی طریقہ ہو گیا۔ علماء نے انفرادی دعوت کو فرض عین قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انفرادی دعوت کو فرض عین قرار دیا ہے، اور اجتماعی دعوت یہ فرض کفایہ کے درجے میں۔ اب فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض عین کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر ایک کے ذمے، ہر ایک کے اوپر انفرادی دعوت ضروری ہے، واجب ہے۔ ہر ایک کے ذمے، ہر ایک کی انفرادی دعوت فرض عین ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اور فرض کفایہ بہت سے لوگوں کے اندر سے، پوری برادریوں کے اندر سے، پورے سوسائٹی کے اندر سے چند لوگوں نے اس کام کو انجام دے دیا تو ہر ایک کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے جنازہ رکھا ہوا ہے، بستی کے اندر سے کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں تو نماز نہ پڑھنے کا وبال پوری بستی کے اوپر ہوگا، لیکن چند لوگوں نے اگر پڑھ لیا تو پوری بستی کی طرف سے فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر جیسے اعتکاف کیا جاتا ہے اخیر عشرے کا، اخیر عشرے کا اعتکاف اگر ایک بندے نے کر لیا تو پوری بستی کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ اگر ایک بندے نے بھی نہیں کیا تو اعتکاف نہ کرنے کا وبال پوری بستی کے اوپر ہوگا۔ تو انفرادی دعوت فرض عین ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، جیسے نماز اور روزہ امت کے ہر فرد پر کیا ہے؟ فرض ہے۔
ایسے ہی امت کے ہر فرد پر اجتماعی انفرادی دعوت فرض ہے، انفرادی دعوت فرض ہے۔ بیٹا غلط کر رہا ہے، بیٹا غلطی کر رہا ہے، دوست غلطی کر رہا ہے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اب ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں، نہیں روکیں گے ہمیں گناہ ہوگا۔ ایک انسان پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، پوری زندگی روزہ رکھا، پوری زندگی اس نے حج کیے اور ہر اعمال کیے، ہر اچھے کام کیے، لیکن اس کے اندر انفرادی دعوت نہیں تھی، اس کے اندر انفرادی دعوت نہیں تھی۔ انفرادی دعوت نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر خود تو اچھے کام کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر خود تو اچھے کام کیا کرتا تھا، لیکن لوگوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے بیٹوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے اوپر انفرادی دعوت کو فرض عین قرار دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ ایک قوم کے اندر بھیجا، بنی اسرائیل، کہا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو، جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے جا کے فرمایا، تیرا ایک بندہ جو تیری عبادت کے اندر مستغرق ہے، ایک لمحے کے لیے آپ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جاؤ پوری بستی کو اسی کے اوپر پلٹ دو۔ اب بتائیے یہ عابد اللہ کی عبادت تو کر رہا تھا، اپنی جنت بنا رہا تھا، اپنی آخرت بنا رہا تھا، اللہ کو خوش کر رہا تھا، لیکن اپنے ماتحتوں کی، اپنی قوم کی فکر نہیں تھی۔ قوم کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے، برادریوں کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ پتہ یہ چلا انفرادی دعوت فرض عین کے درجے میں ہے، اس کو ہر انسان کو کرنا چاہیے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب دعوت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دعوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کو پسند فرمایا ہے۔ دعوت کے اندر انسان کو نرم مزاج ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نرم مزاج تھے، تحمل مزاج تھے، غصہ نہیں تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ کے سامنے جو ارد گرد جو مجمع نظر آ رہا ہے، جو صحابہ کا مجمع نظر آ رہا ہے، اگر آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ غصے والے ہوتے تو یہ مجمع آپ کے پاس اکٹھا نہ ہوتا۔ داعی کے اندر نرمی ہونی چاہیے، داعی کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، داعی کا دماغ نرم ہونا چاہیے۔ جب انسان کی دماغ ٹھنڈے دماغ سے حق بات، حق طریقے سے، حق نیت کے ساتھ جب کہے گا تو بات اثر کر جاتی ہے۔ جہاں پر بھی حق بات کہی جا رہی ہے اور حق بات کہنے کے بعد انتشار پیدا ہو رہا ہے، حق بات کہنے کے بعد لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، پتہ یہ چلا تینوں کے اندر سے کوئی نہ کوئی تو کمی ہے۔ حق بات حق طریقے سے، حق نیت کے ساتھ اگر کہی جائے گی وہ بات اثر کرتی ہے۔ اگر حق بات بھی ہے، حق نیت بھی ہے اور حق طریقہ نہیں ہے تو بھی فتنہ فساد کا اندیشہ ہے۔ آج جہاں پر بھی مسلمانوں کے اندر آپس میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان تین باتوں کے اندر سے کسی نہ کسی ایک کی کمی ضرور نظر آ جاتی ہے۔ حق بات حق طریقے سے، حق نیت کے ساتھ
اگر کہی جائے گی تو ہمیشہ کارگر ثابت ہوگی، اگر تینوں کے اندر سے کوئی بھی کمی ہوگی تو وہاں فتنہ فساد کا اندیشہ نظر آئے گا۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی برے اعمال کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتا۔ اللہ تبارک و تعالی برے اعمال کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب بہت سارے لوگ برے اعمال کر رہے ہیں اور برے اعمال کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے باوجود روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کو غور کریں، اور اس حدیث کو غور کرنے کے بعد ہر ایک اپنی ذات کے اندر غور کرے کہ ہم اس انفرادی دعوت، یعنی ہم اپنی ذات سے لوگوں کو کتنا غلط باتوں سے، بری باتوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے، ہم میں سے کوئی بھی انسان انفرادی دعوت کے عمل کو کر نہیں رہا۔ اجتماعی دعوت تو ہو رہی ہے، لیکن انفرادی دعوت کے اندر ہر ایک غافل ہے۔ انفرادی دعوت کے اندر علماء بھی غافل ہیں، انفرادی دعوت کے اندر عوام بھی غافل ہیں، انفرادی دعوت کے اندر صلحاء بھی غافل، اکثر لوگ غافل ہیں، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ برے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتے۔ عذاب کب بھیجتے ہیں؟ جب برا عمل ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، لیکن استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود نہیں روکتے۔ آج ہر گھر کے اندر مثال موجود ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹا فلمیں دیکھتا ہے، بیٹا غلط راستے پر گامزن ہے، بیٹی غلط کلچر کے اندر پھنستی چلی جا رہی ہے، ماں باپ ٹوکتے ہی نہیں، نہ ٹوکنے کی نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالی عذاب کے اندر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم گناہ کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، اور گناہ کے اندر ملوث ہونے کے بعد قوم کے افراد، قوم کے بااثر لوگ طاقت کے باوجود روکتے نہیں ہیں، معلومات کے باوجود روکتے نہیں ہیں، نہ روکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، آج غلامی کا طوق مسلمانوں کے اوپر آہستہ آہستہ کسا جا رہا ہے، اور غلامی کی زنجیر آہستہ آہستہ کسی جا رہی ہے۔ جیسے کسی پھانسی والے کو پھانسی لٹکایا جاتا ہے، رسی لٹکا دی جاتی ہے اور رسی آہستہ آہستہ اوپر ہوتی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو غلامی کا طوق گلے کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ کیا ہو جا رہا ہے؟ مسلمان اس جال کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اجتماعی طور پر کھلم کھلا گناہ ہونے لگے گا، اجتماعی طور پر کھلم کھلا گناہ ہونے لگے گا، نافرمانیاں ہونے لگیں گے، اور لوگ استطاعت کے باوجود نہیں روکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ آج اندازہ لگائیے، نئے طریقے کے فتنے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ طلاق کے معاملے کو اٹھایا، طلاق کا معاملہ ختم نہیں ہوا، دوسرا معاملہ اٹھ گیا، مسجد کا معاملہ اٹھ گیا، مدرسے کا معاملہ اٹھ گیا، شان رسول کے گستاخی کا معاملہ اٹھ گیا، اب سنکھیا کم کرنے کا معاملہ اٹھ گیا، اور یہ تمام کے تمام قانون جو بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے بدولت قانون بنایا جاتا ہے۔ مسلمان اگر صحیح ہو جائے گا، مسلمانوں کے اندر اگر انفرادی دعوت عام ہو جائے گی، اجتماعی دعوت جو کر رہے ہیں وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان کام پر، لیکن انفرادی دعوت ہر باپ کے ذمے اپنے بیٹے کی اپنے بیٹے کی
پوری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن آج ہوتا ہے کیا؟ بیٹا اگر ہاتھ سے چلا جاتا ہے، بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، بیٹا غلط کلچر پر چلا جاتا ہے، اب پھر جماعت والوں کو پکڑ کر بھائی اس کو جماعت میں لے کر چلے جاؤ۔ بیٹا ماں باپ کی بات نہیں مان رہا ہے، ماں باپ کو برا بھلا بول رہا ہے، پھر آ کے ہم جماعت والوں سے ہاتھ جوڑتے ہیں، بھائی اس کو اللہ کے راستے میں لے کر چلے جاؤ۔ حالانکہ پہلے انسان کو متنبہ ہونا چاہیے تھا، پہلے باپ کو متنبہ ہونا چاہیے تھا، پہلے باپ کو آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، باپ ٹوکتا نہیں، باپ فخر کرتا ہے۔ بیٹا اگر چھوٹا بیٹا ناچ رہا ہے، چھوٹا بیٹا ناچ رہا ہے، ناچ کر دکھا رہا ہے، ہم اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، ہاں میرا بیٹا کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے، میری بیٹی کتنا اچھی ڈانس کر رہی ہے، حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، لیکن ہم روکنے پر تو قادر نہیں، ہم تو خوش ہو رہے ہیں۔ اب بتائیے، جب انسان ایک گناہ کو دیکھ کر خوش ہوگا، ایک گناہ کو دیکھ کر خوش ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وبال اس کے اوپر آئے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اس کام کو کر کر وہ خوش ہو رہا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے بیٹوں کو کیا کر رہا ہے؟ شہ دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے، مسلمانوں کا نہ اسکول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، ہم چاہے دنیاوی علم حاصل کریں، ہم چاہے اخروی علم حاصل کریں، لیکن دونوں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر علماء منع نہیں کرتے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ ہر ایک کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے، نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوکنے کا انداز کیا تھا، تربیت کا انداز کیا تھا، دعوت کا انداز کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک صحابی آئے، دیہاتی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، آئے اور آنے کے بعد ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے دعا کیا، اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور اس کے بعد کسی کے اوپر رحم نہ فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو سنا، اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ٹوکا، تم نے اللہ کی رحمت کو صرف محدود کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم نے ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ اتنے میں وہ دیہاتی دوڑا اور دوڑتے ہوئے جا کے مسجد کے صحن کے اندر اس نے پیشاب کر دیا۔ اندازہ لگائیے، مسجد کے صحن کے اندر اس صحابی نے پیشاب کیا، دیہاتی نے پیشاب کر دیا۔ نئے نئے ایمان لائے تھے، پتہ نہیں تھا مسجد کیا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے۔ جیسے ہی مسجد کے صحن کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے اوپر دوڑ لپک پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تظلموا، اس کو ٹوکو مت، پیشاب کرنے دو پیشاب۔ جب وہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے صحابہ سے فرمایا، مسجد کو دھو کر پاک کر دو۔ تو پیشاب کی وجہ سے مسجد گندی ہو گئی تھی، مسجد کا صحن گندا ہو گیا تھا، لیکن دھونے کی وجہ سے مسجد کا صحن کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا، یہ دیہاتی نیا مسلمان ہوا، اس کو پھر بلایا، بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو ناپاک نہیں کیا جاتا، اللہ کے گھر کو عبادت کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے گھر کے اندر پیشاب نہیں کیا جاتا۔ اب بتائیے، آج اگر کوئی ہم کو برا بھلا کہہ دے، آج اگر کوئی مجھے اپنا برا بھلا کہہ دے، ہم اس کے باپ دادا پورے خاندان کے واٹ لگا دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی مزاج تھا۔
کہ مزاج کے اندر نرمی ہونی چاہیے. جب بھی انسان کسی کو دعوت دے رہا ہے، جب بھی باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے یا ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائے. ہم بارہا سنتے ہیں نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، 950 سال تک، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں، لیکن سمجھانا نہیں چھوڑا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک قوم نے اپنے نبی سے فرمایا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قوم اپنے پیغمبر سے فرما رہی ہیں کہ اے ہم آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں. آپ گمراہ ہو چکے ہیں، آپ بھٹکے باتیں کرتے ہیں، آپ کے عقل ماری گئی ہے. نبی کو کیا ہونا چاہیے؟ تیری عقل ماری گئی، تو گمراہ ہو گیا، تو برباد ہو گیا. لیکن نہیں، نبی نے کیا کہا؟ یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. کہ میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوا ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں گمراہ نہیں ہوا. ایک قوم نے فرمایا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، تم بیوقوف ہو، تم پاگل ہو، ہم تم کو دیکھ رہے ہیں. نبی نے فرمایا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی دعوت اور اجتماعی دعوت امت کے بعض افراد کر رہے ہیں. انفرادی دعوت ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے، انفرادی دعوت فرض عین ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر تم میں سے کوئی انسان کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے ہاتھ سے روک دے. بیٹا غلط کام کر رہا ہے، ہاتھ سے روک دے. بیٹا موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ سے روک دے، منع کر دے. موبائل دینے کی ضرورت ہی کیا آج کل؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہہ دو. فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اگر تم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو دل کے اندر تو برا جان لو. کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ برے اعمال کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انفرادی دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انفرادی دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کے اندر مبتلا کر دے گا. آگے فرمایا کلکم راع وکلکم عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک کا نگہبان ہے. باپ بیٹے کا نگہبان ہے، باپ شوہر کا نگہبان، باپ بیٹے کا نگہبان ہے، باپ بیٹی کا نگہبان ہے، شوہر اپنے بیوی کا نگہبان ہے، بیوی اپنے شوہر کی نگہبان ہے. ہر ایک کا نگہبان ہے، اور ہر ایک کو ہر ایک کے بارے میں پوچھو گی. پتہ ہی چلا ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، ہم خود اچھے کام میں لگ رہے ہیں، ہم خود نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی نماز کی پابندی کریں، اولاد کو بھی مسجد کا راستہ دکھائیں، ہم اپنے ماتحتوں کو بھی مسجد کا راستہ دکھائیں. یہ تمام کی فکر کرنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں کریں گے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میں برے اعمال کی وجہ سے عذاب کو نہیں بھیجتا، بلکہ انفرادی دعوت کے اندر، انفرادی دعوت کا مطلب ہر ایک کی ذمہ داری اللہ نے ہر ایک کے اوپر رکھی ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ غلامی کا توق آہستہ آہستہ گلے کے اندر پڑتا چلا جائے گا. پھر مسلمان غلام بن جائیں گے. غلام بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ ہماری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کریں گے. پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ دعوت کا کام بھی کریں گے، وہ سب کام کریں گے، برے کام سے لوگوں کو روکیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.